السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پہ آج سے میں پڑھانے والا ہوں۔ یوٹیوب چینل کا نام ہے، جس یوٹیوب چینل پہ میں پڑھانے والا ہوں اے آر کامرس کلاسز، اور میرا نام نہال احمد ہے اور میری فراغت ندوے سے ہے، اور اس کے علاوہ میں حافظ بھی ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور عالم بھی ہوں، اور ندوے سے میری فراغت بھی ہے، اور 1 سال سے میں ثنا قمر کلاسز کے جسٹ بغل میں اخلاق میتھمیٹکس میں پڑھاتا ہوں اور اردو پڑھاتا ہوں۔ آج سے میں اسی یوٹیوب چینل پر روزانہ آپ کو میں اردو پڑھاؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں قواعد سے اسٹارٹ کروں گا، گرامر سے اسٹارٹ کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیے کہ قواعد کہتے کسے ہیں یا گرامر کسے کہتے ہیں۔ تو میں نے سب سے پہلے لکھا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کسی بھی زبان کو بولنے کے لیے، کسی بھی زبان کو لکھنے کے لیے، یا کسی بھی زبان کو سننے کے لیے ایک قواعد کی ضرورت پڑتی ہے، گرامر کی ضرورت پڑتی ہے، ویاکرن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کیونکہ اگر یہ زبان نہیں رہتا، اگر یہ قواعد نہیں رہتا، تو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں یا جتنے بھی نیتا لوگ ہیں تو ان کی زبان چلتا ہے، کیونکہ ہر کوئی بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی زبان چلانے کی کوشش کرتے، تو اس وجہ سے قواعد لکھا گیا ہے تاکہ قواعد کی زبان چلے، چاہے کہ بڑے لوگ ہوں چاہے چھوٹے لوگ ہوں، ہر کوئی قواعد کی زبان بولے۔ تو سب سے پہلے میں آج آپ کو قواعد ہی پڑھانے والا ہوں۔ تو قواعد میں سب سے پہلے آپ یہ قواعد میٹرک میں پڑھ سکتے ہیں، انٹر میں پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی بھی ایگزام میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بطور خاص میں یہاں آپ کو انٹر کو پڑھانے والا ہوں، چاہے 11 تک ہو یا 12 تک ہو۔ آپ اگر ان کو صحیح سے پڑھ لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا قواعد میں فل کا فل مارکس آئے گا، ایک بھی نمبر ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ ٹھیک، سب سے پہلے میں آج آپ کو پڑھانے والا ہوں قواعد۔ تو قواعد کہتے کسے کے ہیں؟ قواعد کہتے کسے ہیں؟ تو ہم نے لکھا ہے کسی بھی زبان کو صحیح بولنے اور لکھنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ کسی بھی زبان کو صحیح بولنے اور لکھنے کے لیے اس زبان کا اصول جاننا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ اس زبان کا اصول جاننا ضروری ہے۔ اصول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ زبان کیسے، کہاں زبر ہوگا، کہاں زیر ہوگا، کہاں مذکر بولیں گے، کیا مؤنث بولیں گے، تو اسی کو بولتے ہیں اصول۔ تو اس کا اصول جاننا ضروری ہے۔ انہی اصول کو قواعد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ان سارے اصول کو قواعد کہا جاتا ہے۔ مطلب ہم جو بولیں گے، استعمال کریں گے، اپنے الفاظ کو استعمال کریں گے، اپنی زبان کو جو بولیں گے، تو کہاں مذکر بولنا ہے، کہاں مؤنث بولنا ہے، کہاں کا استعمال کرنا ہے، کہاں کی کا استعمال کرنا ہے، کہاں زبر لگانا ہے، کہاں زیر لگانا ہے، کہاں پیش لگانا ہے۔ تو بولنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، بڑوں سے کیسے بات کرنا ہے، چھوٹوں سے کیسے بات کرنا ہے۔ تو انہی کو سلیقے سے، ڈھنگ سے، قرینے سے جو بتایا جاتا ہے، انہی کو کیا کہتے ہیں؟ قواعد کہتے ہیں۔ ہم نے لکھا ہے کسی بھی زبان کو صحیح بولنے لکھنے کے لیے اس زبان کا اصول جاننا ضروری ہے، انہی اصول کو قواعد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ قواعد کہا جاتا ہے۔ اب قواعد کیا ہے؟ قواعد ہے کیا؟ قواعد قاعدہ کی جمع ہے۔ کیا ہے؟ قواعد قاعدہ کی جمع ہے، جسے انگریزی میں گرامر، کیا کہتے ہیں؟ انگریزی میں گرامر کہتے ہیں، اور ہندی میں ویاکرن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جسے انگریزی میں گرامر اور ہندی میں ویاکرن کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اتنا بہت امپورٹنٹ ہے، آپ سے ہمیشہ پوچھا جائے گا، کوئی پوچھ لے گا، بھائی آپ جو گرامر پڑھ رہے ہیں یا قواعد پڑھ رہے ہیں یا ویاکرن پڑھ رہے ہیں، کہتے کس کو ہے؟ تو آپ ان سے سیمپل سا طریقہ سے بولیے گا، قواعد کہتے ہیں کہ کسی بھی زبان کو، چاہے وہ اردو والی زبان ہو، چاہے انگریزی کی زبان ہو، چاہے عربی کی زبان ہو، کسی بھی زبان کو صحیح بولنے، لکھنے اور سننے اور سمجھنے کے لیے جن اصول کی ضرورت پڑتی ہے، جن ضابطہ کی ضرورت پڑتی ہے، انہی کو کیا کہتے ہیں؟ قواعد کہتے ہیں۔ تو آگے میں نے لکھا قواعد قاعدہ کی جمع ہے، اور جس کے شرعی معنی ہیں۔ اب اس کے قاعدہ کے معنی کیا ہے؟ قواعد تو میں نے لکھا، اس کا معنی مطلب میننگ کیا ہے؟ تو اس کے معنی ہے اصول، ضابطہ، قانون، دستور وغیرہ۔ کیونکہ آپ کورٹ کچہری جاتے ہیں، کہیں بھی کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بھی آفس میں جاتے ہیں، اس کا ایک اصول ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، ٹیبل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو 9 بجے آنا ہے، 4 بجے چھٹی ہوگی، تو ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے، آپ کو کیا پڑھانا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، سارا اصول آپ کو اسکول کے مینجمنٹ بتاتے ہیں۔ اسی طرح سے قواعد میں بھی ہے۔ آگے میں نے لکھا ہے
کہ ہر زبان کو لکھنے اور بولنے کے لیے آواز کی علامت ہوتی ہے. کیا ہے؟ ہر زبان کو لکھنے اور بولنے کے لیے کس کی علامت ہوتی ہے؟ آواز کی علامت ہوتی ہے. ایٹومیٹکلی آواز کی علامت ہوتی ہے. انہی علامت کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسم الخط کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا, ہر زبان کو لکھنے اور بولنے کے لیے آواز کی علامت ہوتی ہے. انہی علامت کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسم الخط کہا جاتا ہے. اب رسم الخط, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر زبان کا رسم الخط ہوتا ہے. آپ سے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے, کیونکہ آپ کی اردو کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ اردو پڑھ رہے ہیں, تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ اردو کا رسم الخط کیا ہے. اردو کا رسم الخط کیا ہے؟ اردو کا رسم الخط فارسی ہے. کیا ہے اردو کا رسم الخط؟ فارسی ہے. اور اگر پوچھ لیا کہ عربی کا رسم الخط کیا ہے, تو عربی کا رسم الخط تو عربی ہے. لیکن آگے آپ کو بتاتے چلیں, ٹھیک ہے, کہ اردو زبان کے 2 خط ہیں. اردو زبان کے کتنے خط ہیں؟ اردو زبان کے 2 خط ہیں. میں نے لکھا ہے, اوپر لکھا ہے کہ اردو زبان کے 2 خط ہیں. آپ سے پوچھ لے گا اردو زبان کے کتنے خط ہیں؟ 2 خط ہیں. ایک ہوتا ہے خط نسخ. کیا ہوتا ہے؟ خط نسخ. اور ایک دوسرا ہوتا ہے خط نستعلیق. کیا ہوتا ہے؟ دوسرا ہوتا ہے خط نستعلیق. اب آگے ہم نے لکھا ہے کہ خط نسخ عربی کا مشہور ترین خط ہے. کیا ہے؟ خط نسخ عربی کا مشہور ترین خط ہے. کیا ہے؟ عربی کا. اور جبکہ خط نستعلیق کیا ہے؟ خط نستعلیق اردو اور فارسی کا مشہور ترین خط ہے. یاد رکھیے گا, عربی کا مشہور ترین خط کیا ہے؟ خط نسخ. کیا ہے؟ خط نسخ ہے. یاد رکھیے گا, کیا ہے؟ خط نسخ. لیکن اردو اور فارسی کا کیا ہے؟ خط نستعلیق. یاد رکھیے گا. لیکن آپ سے پوچھا جائے گا کہ اردو کا رسم الخط کیا ہے؟ اردو کا رسم الخط کیا ہے؟ فارسی ہے. یہ رسم الخط کہتے کس کو ہیں؟ آپ کا ایک کوشچن ہوگا, سوال ہوگا کہ سر رسم الخط کسے کہتے ہیں؟ تو رسم الخط کو انگریزی میں اسکرپٹ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسکرپٹ. یا ہندی میں بول سکتے ہیں آپ لیپی. مثال کے طور پر آپ کا لکھا رہتا ہے ہندی میں لیپی. کیا لکھا رہتا ہے؟ آپ لکھتے ہیں, آپ کا لکھا رہتا ہے اس طرح لیپی, یا اسکرپٹ لکھا رہتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے, آپ کا اس طرح اسکرپٹ لکھا رہتا ہے انگریزی میں. مثال کے طور پر آپ کوئی ایگزام دیتے ہیں, تو ایگزام میں جب آپ اپنا رول نمبر, رجسٹریشن نمبر یہ سب فل کرتے ہیں, بھرتے ہیں, تو ایک جگہ لکھا رہتا ہے آپ کا رسم الخط. کسی نہ کسی جگہ آپ کا لکھا رہتا ہے رسم الخط. وہیں انگریزی میں بھی لکھا رہے گا اسکرپٹ, یا ہندی میں لکھا رہے گا آپ کا لیپی. تو مطلب آپ جو لکھ رہے ہیں, رائٹنگ لکھ رہے ہیں, جو ایگزام لکھ رہے ہیں, کون سا خط میں لکھ رہے ہیں؟ اردو میں لکھ رہے ہیں, فارسی میں لکھ رہے ہیں, عربی میں لکھ رہے ہیں, کس میں لکھ رہے ہیں؟ تو آپ وہاں لکھیے گا, آپ اردو کا رسم الخط کیا ہے؟ فارسی ہے. آگے ہم نے بتایا ہے آپ کو کہ ہندی کا رسم الخط کیا ہے؟ ہندی کا رسم الخط کیا ہے؟ دیوناگری. یاد رکھیے گا, ہندی کا رسم الخط کیا ہے؟ دیوناگری ہے. لیکن وہیں اردو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ لشکر, جماعت, گروہ, ٹیم. یاد رکھیے, کتنا میں نے بتایا آپ کو, میں نے اردو کے بہت سارے معنی ہیں جس کے معنی ہوتے ہیں لشکر, جماعت, ٹیم, گروہ. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اردو جو ہے خود اپنی پرسنلی زبان نہیں ہے. اردو جو ہے خود کی اپنی پرسنلی زبان نہیں ہے, بلکہ ادھار پہنچا لیا ہوا زبان. کیا ہے؟ ایک سائڈ ہو جاتے ہیں تاکہ آپ کو دکھائی بھی دے. اردو جو ہے آپ کا ادھار پہنچا لیا ہوا زبان ہے. اور سب زبانیں جو ہے وہ خود کی زبان ہے. جیسے عربی آپ کی پرسنل زبان ہے, لیکن اردو ادھار پہنچا لیا ہوا زبان ہے. تو اس وجہ سے اردو اپنا پرسنل زبان نہیں ہے. تو اس میں ساری زبان مکس ہے. عربی مکس ہے, ہندی مکس ہے, انگریزی مکس ہے. ساری زبان مکس کر کے بطور خاص فارسی مکس ہے زیادہ تر. تو یا ساری زبانوں کو ملا کر تب اردو کو بنایا گیا ہے. اس لیے اردو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لشکر ہوتے ہیں, جماعت ہوتے ہیں, ٹیم ہوتے ہیں, گروہ ہوتے ہیں. ٹھیک, اتنا یاد رکھیے گا. پھر آگے ہم نے بتایا ہے کہ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرف کہا جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ زبان کے سب سے چھوٹی اکائی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہم جو بولتے ہیں زبان سے جو نکلتا ہے, تو سب سے چھوٹی اکائی کیا ہوتا ہے؟ اکائی کا مطلب سب سے چھوٹا ورڈ کیا ہوتا ہے, سب سے چھوٹا حرف کیا ہوتا ہے. کیونکہ زبان سے نکلتا ہے, چھوٹا سا بچہ جو بولتا ہے پہلے ایک حرف بولتا ہے, نہ کہ ڈائریکٹ ایک جملہ, ایک سینٹینس نہیں بولتا ہے. پہلے چھوٹا چھوٹا سا ایک حرف کو بولتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے لکھا ہے با. پہلے انسان با بولتا ہے, پھر لام بولتا ہے, دال بولتا ہے. مطلب اسی طرح کا بہت سارے الفاظ بولتے ہیں. ٹھیک, تو اسی طرح سے الف سے یا تک جو ہے ایک ایک کیا ہے؟ ایک ایک حرف ہے. آپ سے پوچھا جائے گا ایگزام میں کہ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو حرف کہا جاتا ہے. آگے آپ سے پوچھ لے کہ حرفوں کے مجموعہ کو لفظ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ حرفوں کے مجموعہ کو لفظ کہا جاتا ہے. یاد رکھیے گا, حرفوں کے مجموعہ کو لفظ کہا جاتا ہے. ہم نے ایگزامپل کے طور پر لکھا ہے کہ را ایک حرف ہے, پھر اس کے بعد میں نے لکھا ہے جور, پھر لکھا ہے الف,
الف کے بعد پھر جوڑ لکھا ہے، پھر تا لکھا ہے، تو یہ سارا ایک الگ الگ کر دیں گے تو ایک حرف ہو، را ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے، لیکن اس تینوں کو مکس کر دیں گے، ملا دیں گے تو کیا ہو جائے گا رات۔ اسی طرح کے کوئی اور الفاظ لے سکتے ہیں، مثال کے طور پر قلم، ہم کو قلم لکھنا ہے، قاف، قاف ایک حرف ہے، پھر لام ایک حرف ہے، پھر میم ایک حرف ہے، اب اس تینوں کو ملا دیے کیا ہو جائے گا آپ کا، یہ قلم ہو جائے گا، یاد رکھیے گا۔ تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ زبان کی سب سے چھوٹی اکائی کو کیا کہا جاتا ہے، حرف کہا جاتا ہے، پھر حرفوں کے مجموعہ کو کیا کہا جاتا ہے، لفظ کہا جاتا ہے، پھر لفظوں کے مجموعہ کو کیا کہا جاتا ہے، جملہ کہا جاتا ہے، آگے وہ آپ کو بعد میں پڑھائیں گے، ابھی اتنا سمجھیے۔ آگے میں نے لکھا ہے کہ آخر یہ سب ہے کیا، حرف یا لفظ ہے کیا، ٹھیک۔ آپ کو یاد رکھنا ہے الف سے یا تک جو حروف ہیں کیا ہیں، الف سے یا تک جو حروف ہیں، الف سے یا تک یہ حرفوں کے مجموعہ ہے، تو انہی مجموعہ کو کیا کہا جاتا ہے، حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ آپ سے دونوں طرح سے کوشچن پوچھ سکتا ہے کہ حروف تہجی کسے کہتے ہیں، تو آپ لکھیے گا، آپ بولیے گا الف سے یا تک، الف سے یا تک جو حروف ہیں، مجموعہ کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا، مطلب اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ آپ الف سے یا تک پڑھتے ہیں، انہی کے مجموعہ کو، مجموعہ کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا، ایک جگہ جمع کرنا، تو انہی کے مجموعہ کو کیا کہا جاتا ہے، حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ چاہے کسی طرح سے آپ سے پوچھ لے کہ حروف تہجی کسے کہتے ہیں، یا الف سے یا تک کے جو حرفوں کے مجموعہ ہے اسے کیا کہا جاتا ہے۔ ایک کوشچن تو یہ ہو گیا کہ آپ کو پوچھا جائے حروف تہجی کسے کہتے ہیں، تو آپ کہیے گا الف سے یا تک کے جو حرفوں کے مجموعہ ہے انہی کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ یا دوسرے طریقے سے آپ سے کوشچن پوچھ لے کہ الف سے یا تک کے جو حرفوں کے مجموعہ ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے، تو آپ سے اس طرح سے بول سکتے ہیں کہ انہیں کیا کہا جاتا ہے، حروف تہجی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، حروف تہجی کہتے ہیں۔ یعنی یہاں میں نے لکھ دیا ہے، کیا لکھا ہے، الف سے یا تک کے حرفوں کے مجموعہ کو کیا کہا جاتا ہے، حروف تہجی کہتا ہے۔ اتنا آپ کو یاد ہوا کہ نہیں؟ جتنا پڑھا رہے ہیں آپ کو یاد کر لینا ہے، بالکل ہم نے ایسے پڑھایا ہے، آپ کو یاد کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر دھیان سے سنیں گے، بہت غور سے سنیں گے، انشاءاللہ جتنا ہم نے پڑھایا ہے، جتنا ہم نے پڑھا رہا ہے، سارا آپ کو اگر غور سے سنیں گے یہیں پہ یاد ہو جائے گا، بعد میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے دیکھیے ہم نے لکھا ہے کہ آپ سے یہ والا کوشچن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، یہ جو کوشچن میں نے لکھا ہے یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھ لیا جائے گا اردو زبان میں، مطلب اردو زبان میں کل حروف تہجی کی تعداد کتنے ہیں، اردو زبان میں کل حروف تہجی کی تعداد کتنے ہیں بھائی، 52 ہے۔ کتنے ہیں بھائی، اردو زبان میں کل حروف تہجی کی تعداد 52 ہے۔ دیکھیے یہ والا ورڈ پہ بہت زیادہ دھیان دیجیے گا، لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں، دھیان دیجیے، اردو زبان میں کل حروف تہجی کی تعداد 52 ہے۔ لیکن آپ سے پوچھ لے کہ وہیں پوچھ لے کہ حروف مفرد کی تعداد کتنے ہیں، حروف مفرد، اب مفرد کسے کہتے ہیں بھیا، مفرد کہتے ہیں اکیلا کو، کیا کس کو کہتے ہیں، اکیلا، کس کو کہتے ہیں، مفرد کہتے ہیں اکیلا، تنہا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، مفرد کہتے ہیں اکیلا، تنہا۔ یا آپ پڑھتے ہیں تختی نمبر 1 میں پڑھے ہیں، تختی نمبر 1 میں پڑھے ہیں، کیا پڑھے ہیں، مفردات پڑھے ہیں نا، تو یہ کہاں سے بنا ہے، مفرد سے مفردات بنا ہے، مفرد واحد ہے، مفردات جمع ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، مفرد واحد ہے لیکن یہ مفردات کیا ہے، یہ مفردات آپ کا جمع ہے، ٹھیک۔ تو آپ سے پوچھ لے گا مفرد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، تنہا، تو حروف مفرد کی تعداد کتنے ہیں بھائی، حروف مفرد کی تعداد 37 ہے۔ اب حروف مفرد کیا ہے بھائی، آپ کا ایک کوشچن ہوگا کہ سر حروف مفرد کیا ہے، تو حروف مفرد دیکھیے آپ بولتے ہیں، لکھتے ہیں الف اکیلا ہے، با اکیلا ہے، اسی طرح سے آپ لکھتے ہیں جیم، یہ اکیلا ہے، اسی کو کہتے ہیں مفرد۔ اسی طرح سے بول سکتے ہیں آپ دال، اسی طرح سے بول سکتے ہیں آپ ضاد، اسی طرح سے آپ بول سکتے ہیں لام، یہ سارے حروف مفرد ہیں۔ مفرد کا مطلب اکیلا ہے، تنہا ہے، کسی کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، کسی کے ساتھ مکس نہیں ہے، بلکہ بالکل اکیلا ہے، تنہا ہے، یہ سارے حروف اسی کو بولتے ہیں مفرد ہیں۔ تو الف سے یا تک آپ کاؤنٹنگ کیجئے گا، الف سے یا تک آپ کاؤنٹنگ کیجئے گا، تو جو اکیلا ورڈ ہے، اکیلا حرف ہے، انہی کو کیا کہتے ہیں، مفرد۔ تو حروف مفرد کی تعداد کتنے ہیں، 37 ہیں۔ وہیں آپ سے دوسرا کوشچن پوچھا جاتا ہے، یہ والا کوشچن ایگزام میں ہر سال ریپیٹ ہوتا ہے۔ آگے پوچھا جاتا ہے حروف مرکب کی تعداد۔ مرکب کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی، مرکب کہتے ہیں ملا جلا، کیا کس کو کہتے ہیں، ملا جلا، ملا جلا کس کو کہتے ہیں، ملا جلا، مطلب ملا ہوا حرف، دو حرفی، جس کو کیا بولتے ہیں، دو حرفی۔ اس طرح سے دو لکھیے، کیا لکھیے، دو حرفی، کیا کس کو بولتے ہیں بھائی، دو حرفی، یاد رکھیے گا۔ مرکب کہتے ہیں ملا جلا، مطلب اکیلا نہیں بلکہ سنگل نہیں بلکہ ڈبل، جس کو کیا بولتے ہیں، ڈبل بولتے ہیں۔ تو حروف مرکب کی تعداد کتنے ہیں بھائی، 15 ہیں۔ کتنے ہیں، 15 ہیں، یاد رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہمیشہ پوچھا جاتا ہے، ہر سال ریپیٹ ہوتا ہے۔
تو اب حروف مرکب کیا ہے سر؟ آپ بولیں گے سر کوئی مثال نہیں دی، ایگزامپل نہیں دی ہے. دیکھیے اس کا مثال ہو جائے گا حروف مرکب کا. آپ کو یہ ایگزامپل دے دیے یہ مفرد کا، ٹھیک، مثال دے دیے، ایگزامپل دے دیے. یہ دوسرا ہے آپ کا مرکب. آپ لکھتے ہیں با میں ہا لگا بھا، آپ لکھتے ہیں جیم میں ہا لگا جھا، اور آپ لکھتے ہیں دال میں ہا لگا ڈھا. تو اسی طرح کے الفاظ میں آپ لکھتے ہیں جو کاف میں ہا لگا کھا. اسی طرح کے اس طرح کے ٹوٹل کتنے الفاظ ہیں؟ ٹوٹل الفاظ اس طرح کے 15 ہیں. کتنے ہیں ٹوٹل الفاظ؟ یہ 15 ہیں. اور یہ ٹوٹل الفاظ ہیں کہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ ٹوٹل جو الفاظ ہیں ہندی کے حروف ہیں. کن کے حروف ہیں؟ یہ ٹوٹل جو حرف ہیں کتنے کس کے ہیں؟ ہندی کے حروف ہیں. یہ ایک بات الگ سے ہم آپ کو پوائنٹ بتا دی. اگر آپ سے پوچھ لیا جائے یہ جو ہے یہ حروف کن کے حروف ہیں، یہ 15 جو حروف ہیں یہ ہندی کے حروف ہیں. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا ایک پوائنٹ. تو آگے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو اگر لکھنا ہے اسی میں 2 حرفی میں مرکب، اگر آپ سے پوچھ لے آپ کو اگر جھارو لکھنا ہے تو آپ جھارو یوں نہیں لکھیے گا. آپ کو اگر پوچھ لے کہ بھالو لکھیے تو بھالو یہی نہیں لکھیے گا. تو یہ آپ کا نہ ہی بھالو جھارو ہوگا، نہ ہی آپ کا یہ بھالو ہوگا، بلکہ بالکل یہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کا غلط ہو جائے گا. آپ کو اگر جھارو لکھنا ہے تو آپ کو 2 حرفی کا استعمال کرنا ہوگا. جھارو اس طرح لکھیے گا تب ہوگا آپ کا جھارو. اگر بھالو لکھنا ہے تو اس طرح ہوگا آپ کا بھالو. نہیں تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ یہ آپ کا کریکٹ ہوگا، یہ آپ کا جارو ہو جائے گا. یہ آپ کا بالو. اور بالو اور بھالو میں زمین آسمان کا فرق ہے. بالو جس کو ریت بولتے ہیں، لیکن بھالو جو جنگلی جانور ہے. یاد رکھیے گا. آگے ایک پوائنٹ اور میں نے لکھا ہے کہ عربی میں، یہ کبھی کبھار پوچھا جاتا ہے لیکن یاد رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے، کہ عربی میں، کس میں؟ عربی میں، اردو میں نہیں بولنا. عربی میں حروف تہجی کی تعداد، حروف تہجی کی تعداد کتنے ہیں بھائی؟ 29 ہیں. یاد رکھیے گا عربی میں حروف تہجی کی تعداد 29 ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن آپ جب پڑھیے گا، اردو کے علاوہ صرف قرآن پڑھیے گا، تو قرآن میں آپ کو کہیں بھی پا کا الفاظ استعمال نہیں ملے گا، چا کا الفاظ استعمال نہیں ملے گا، گاف کا استعمال نہیں ملے گا، اور الف مد کا استعمال نہیں بولے گا. تو اس طرح کا بہت سارے الفاظ آپ کو استعمال قرآن میں نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ سے پھر یہ دوبارہ پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ایک بار نہیں بار بار پوچھا جاتا ہے. آپ سے اگر سیمپل سے پوچھ لے کہ بھائی یہ بتائیے کہ اردو میں کل حروف تہجی کی تعداد، یہ والا بہت دھیان سے رکھیے گا، کل بول رہا ہے، مفرد بول رہے ہیں، یا مرکب بول رہے ہیں، یا عربی بول رہے ہیں، یا اردو بول رہے ہیں. تو اگر آپ سے پوچھ لیا کہ بھائی یہ بتائیے کہ اردو میں کل حروف تہجی کی تعداد کتنے ہیں، تو اردو میں کل حروف تہجی کی تعداد 52 ہے. کتنے ہیں بھائی؟ اردو میں کل حروف تہجی کی تعداد 52 ہے. لیکن وہیں اگر آپ سے پوچھ لے کہ اردو میں مفرد حروف کی تعداد کتنے ہیں، مفرد 37 ہیں. وہیں اگر مرکب پوچھ لیا تو مرکب کتنے ہیں؟ 15 ہیں. وہیں عربی میں پوچھ لیا تو عربی میں 29 ہیں. یاد رکھیے گا کل کتنے ہیں؟ 52 ہیں. اور ایک کوشچن آپ کا بار بار رہے گا سر اگر اس میں 52 کا آپشن نہیں رہا، 51 رہا، تو سوائے مولوی عبدالحق کے ان کا کہنا ہے کہ حروف تہجی کی تعداد کتنے ہیں؟ 51 ہیں. کہیں کہیں وہ کہتے ہیں 50 ہے. لیکن ان کے علاوہ جو راجح قول ہے، جو بڑے بڑے لوگ بتاتے ہیں، ان کا کہتا ہے جو اچھی قول ہے، تو ان کا کہنا ہے نہیں، کتنے ہیں؟ 52 ہیں. اگر آپشن میں آپ کا 52 نہیں رہا، 51 رہا، تو 51 لگانا ہے آپ کو. اتنا آپ کو کرنا ہے. اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا تو ان کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے، ان کو ایک دوسرے کو بھیجیے اور ہمارا سپورٹ کیجئے. انشاءاللہ آج سے میں آپ کو ریگولر کلاس کراؤں گا، اور سب سے پہلے میں اردو آپ کو کمپلیٹ کراؤں گا. یہ اردو ہر ایگزام میں کام آئے گا. بطور خاص میں انٹر کے لیے خاص پڑھا رہا ہوں. تو میرے ساتھ لگے رہیے، میرے ساتھ جڑے رہیے. تو آپ کا میرے یوٹیوب چینل پہ آنے کے لیے دھنیہ واد.